اور پھر یہ ناممکن کہانی اس کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور وہ اپنے دل کا ہر درد خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہیں تمہاری چاہت دینا چاہتا ہے تو تمہاری زندگی میں ان چار نشانیوں کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن لگ رہی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ یقین وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرتا ہے۔ جو لمحات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے انتظار میں ہر دن بے چین رہتی ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری مانگی دعاؤں سے۔ اس نے عطا کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب اللہ ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے بندے کو تسلی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دل میں خواہش کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور دعا کا خیال ذہن میں آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم اپنی من پسند چیز کو اس رب سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے، اور وہ خواہش ہی تمہارے دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اس چیز کو تمہارے لیے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس کا انعام بھی تمہارے لیے باقی ہے، اور جب تم توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اور سنو، تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ لوگوں کے تلخ رویوں سے اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے تم زندگی سے ہار جاؤ۔ تمہاری یہ زندگی اس رب کی امانت ہے۔ تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں، بلکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اور پھر سچے دل سے دعا مانگتا رہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا یہ اشارہ ہے کہ تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو،
اور تمہارے دل میں کسی کا خوف نہ ہو سوائے اللہ کے، تب وہ دعا قبولیت کو چھو کر ہی رہتی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر رواں ہو وہ قبول نہ ہو۔ اور وہی واحد خالق ہے جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی قدرت کو بھی محسوس کرنا کہ تمہارے دل میں خیال ابھی آیا بھی نہیں ہوتا، وہ رب اس سے واقف ہوتا ہے۔ تمہیں کون سی چیز دکھ دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تمہارے دل کو بے چین کر رہی ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسی دکھ میں تمہارے لیے سکھ پوشیدہ ہو۔ جو راستہ بند کیا ہے اس کے بدلے اللہ نے کئی اور راستے بھی تو کھولے ہوں گے نا۔ تم جب کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ، روح بے قرار ہو جائے، تو اللہ کے سامنے جھک جانا، وہ تمہیں سمیٹ لے گا۔ تم اپنی پریشانی اللہ کو بتاؤ، وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ ان آنسو کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ من چاہی چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، تو سنو، جب تم کامل یقین اور صبر کے ساتھ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہو، اپنے راز صرف اللہ کو بتاتے ہو، مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے معجزوں کے در کھولنے والا ہے، انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں دعاؤں کے ذریعے بلوا لیا جاتا ہے۔ جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے رویوں سے مایوس ہونا چھوڑ دو اور اپنا ساتھی اللہ کو بنا لو۔ اپنے راز، اپنا درد اللہ کو بتاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری ہر خواہش کو قبول کر کے تمہاری مایوس زندگی کو خوشیوں کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا، انشاءاللہ۔